شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مریم شیئر کر رہی ہیں جہلم سے۔ مریم کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ پر ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر ابھی نئے ہی بنے تھے۔ اس گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو وہ جو گھر تھا اس کے بالکل جو نیچے والا پورشن تھا وہاں پر 3 روم تھے، ایک ڈرائنگ روم تھا، اور اوپر والا جو چھت تھا اس کا وہاں پر کوئی بھی کمرہ وغیرہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی چھوٹی سی فیملی تھی، ہم لوگ 2 بہنیں اور امی ابو تھے۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، سامان وغیرہ سیٹ کر لیا، کچھ دن تو ٹھیک تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس گھر کا جو ٹمپریچر تھا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ خاص طور پر اس گھر میں ایک ایسا کمرہ تھا جہاں پر بہت زیادہ سخت سردی ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہاں پر اتنی زیادہ ٹھنڈ کیوں ہوتی ہے۔ سردی کا موسم تھا، پورے گھر میں سردی ہوتی تھی، لیکن اس ایک کمرے میں حد سے زیادہ سردی ہوتی تھی۔ وہاں پر ایک ونڈو ہوتی تھی، وہ جو ونڈو تھی کافی بڑی ونڈو تھی، اور اس کے آگے وہ شیشے کی الگ سے ونڈو لگی ہوئی تھی اور ایک نیٹ والی الگ لگی ہوئی تھی۔ اس سے باہر گلی کا پچھلا حصہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ وہ جو پچھلی گلی تھی وہ گلی بند گلی تھی، اور وہاں پر بھی جو دوسرے ہم لوگوں کے گھر سے اگلے گھر تھے ان کے بھی جیسے کمروں کی کھڑکیاں ہی لگتی تھیں۔ ہم لوگ جو تھے وہ جو کمرہ تھا وہاں پر سویا تو جاتا نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر ٹائم گزارا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت ٹھنڈ ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کو یہی خیال آتا تھا کہ یہاں پر یہ ونڈو ہونے کی وجہ سے زیادہ سردی آتی ہے، تو ہم لوگ دوسرے کمروں میں سوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس کمرے میں سے بلی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، بہت زیادہ بلی بول رہی تھی۔ موسٹلی اس کمرے کا دروازہ بند رہتا تھا۔ ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں شام کے وقت دروازہ کھلا رہ گیا ہوگا تو اس لیے بلی بول رہی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے خود اٹھ کر جا کر امی نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ بلی کہاں بول رہی ہے، کیونکہ اس کمرے میں بھی تھوڑا سا سامان ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا۔ جیسے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، لائٹ جلائی، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا، تو وہ جو ونڈو تھی اس ونڈو میں کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں پر کوئی وینٹیلیٹر نہیں تھا اور وہ ونڈو بھی بند تھی، سردی کا موسم تھا تو کھڑکی ہم لوگ بند رکھتے تھے، تو پھر یہ بلی اندر کیسے آئی؟ پھر وہی خیال ذہن میں آیا کہ شاید دروازہ کھلا رہ گیا ہو۔ وہ بلی جو تھی کھڑکی میں بیٹھ کر اس کھڑکی کے ایک کونے کی طرف دیکھ کے جیسے کسی کو دیکھ رہی ہو، باقاعدہ اس کا چہرہ اس طرف اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے اس بلی کو بھگا دیا، وہ بلی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ ہم لوگ تو دروازہ نہیں کھولتے، پتہ نہیں بلی کیسے اندر چلی گئی ہے۔ امی نے کہا کہ نہیں یاد رہتا، صبح کہیں صفائی کے وقت کھولا ہوگا تو اندر چلی گئی ہوگی۔ اسی طرح سے 2-3 دن گزر گئے۔ 2-3 دن کے بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ رات کا ٹائم تھا 10 بجے کا، پھر اس کمرے میں سے بلی کے بولنے کی آواز آنے لگی، جبکہ آج ہم نے سارا دن دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آج بھی وہ بلی بڑی عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ امی نے میری بہن سے کہا کہ تم لوگ احتیاط نہیں کرتے ہو، دروازہ کھول دیتے ہو، اس لیے بلی اندر چلی جاتی ہے، اٹھو اب جا کر بلی کو باہر نکالو۔ جیسے ہم لوگوں نے دروازہ کھولا وہ بلی بالکل سیم اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسی کونے میں دیکھے جا رہی تھی۔ میری بہن کہتی یہ بلی اندر آتی کہاں سے ہے؟ پورے گھر میں یہ بلی نظر نہیں آتی، اس کمرے سے یہ بلی باہر آ جاتی ہے، اگر صحن میں آئے، چھت پر آئے تو کہیں نہ کہیں نظر تو آتی ہے نا۔ خیر ہم لوگوں نے بلی کو نکالا، بلی ہم لوگوں کے سامنے سیڑھیوں میں گئی اور دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پھر ہم لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب امی نے باہر سے کنڈی لگانا شروع کر دی کہ اگر کمرے کا دروازہ کھلے تو ہم لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس سے اگلے دن کی بات ہے، امی نیبرز کی طرف گئی ہوئی تھی، ابو گھر پر نہیں تھے، ہم دونوں بہنیں گھر پر تھیں۔ ہم لوگ موسٹلی ہم لوگوں کا جو صحن تھا وہاں پر دھوپ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کافی بڑا وہ صحن ہوتا تھا، تو وہاں پر ہم لوگ بیٹھی ہوئی تھیں تو ایک دم سے ایسے آواز آنے لگی جس طرح سے وہ جو بند کمرہ جس کمرے سے بلی نکلتی تھی اس کمرے کو اندر سے کوئی کھٹکھٹا رہا ہو۔ ہم لوگوں نے جب غور کیا تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ شاید باہر کوئی آیا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔
دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز اس بند کمرے سے آ رہی تھی جہاں سے وہ بلی نکلا کرتی تھی۔ ہم لوگ اس کمرے کے پاس گئیں، اس کمرے کو اندر سے کوئی ناک کر رہا تھا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس کمرے میں کون ہے۔ میری بہن نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ جیسے اس نے وہ باہر سے کنڈی کھول کر دروازہ کھولا تو وہ جو اس کمرے کے باہر کی طرف کھڑکی تھی وہاں پر کوئی کھڑا تھا، جیسے کوئی اندر ہاتھ رکھ کے جھانک کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں وہ کوئی عورت لگ رہی تھی۔ میری بہن کہتی دیکھو نا، پتہ نہیں یہ عورت کون ہے، شاید یہ ونڈو کے اوپر اس طرح سے ناک کر رہی تھی تو آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت کون ہے اور یہ جھانک کر اس بند خالی کمرے میں کیوں دیکھ رہی ہے۔ میں وہیں پر کھڑی تھی تو میری بہن نے کہا میں اوپر سے جا کر اسے پوچھتی ہوں یہ کون ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اوپر گئی، میں ابھی اس کمرے کے دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ جیسے میری بہن نے اوپر جھانک کر دیکھا، وہ اس کو آوازیں دے رہی تھی، مجھے اپنی بہن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، جھانک کر اندر دیکھ رہی تھی۔ میں اندر سے اس سے پوچھ رہی تھی کہ تم کون ہو، یہاں ادھر اندر کیوں دیکھ رہی ہو۔ میں ونڈو کے پاس گئی، اس کا چہرہ بہت عجیب تھا، بہت بھیانک سا چہرہ تھا اس کا۔ جیسے میں نے اس کو یوں کہنا شروع کیا، وہ ونڈو سے 2-3 قدم آگے گئی اور میری بہن نے اوپر سے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے میری بہن نیچے آئی، اس نے آ کر یہ کہا کہ وہ جو عورت تھی میں نے اسے خود دیکھا ہے، وہ اسی بند گلی میں غائب ہوئی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں، ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ فوراً سے امی ساتھ والوں کے گھر تھے، ہم لوگ ان کے گھر گئے۔ ہم لوگوں نے امی کو جا کر ساری بات بتائی کہ اس طرح سے کمرے کو کوئی بار بار کھٹکھٹا رہا تھا دروازے کو ادھر اندر کی طرف سے، لیکن کھڑکی کے باہر کی طرف سے کوئی جھانک کر اندر دیکھ رہا تھا۔ امی نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، تم لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہوگا۔ ہم نے کہا نہیں، وہم نہیں ہوا۔ امی فوراً سے گھر آ گئیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں کہ پتہ نہیں یہ کون تھی کون نہیں تھی۔ پھر اسی طرح سے 2-3 دن گزر گئے، کمرے کو ہم لوگوں نے بالکل بھی نہیں کھولا۔ اس کمرے سے اکثر آوازیں محسوس ہوتی تھی جس طرح سے وہاں پر کوئی موجود ہے، جیسے کھڑکی کے اوپر کوئی ہاتھ مارتا ہے تو آواز آتی ہے۔ پھر ہمیں لگتا تھا کہ گلی کے باہر سے لوگ گزرتے ہیں تو اکثر وہ جو شیشے ہوتے ہیں ان میں وائبریشن ہوتی ہے تو وہ ہوگی، لیکن وہ جو ہم نے عورت دیکھی تھی وہ بڑا عجیب کام تھا۔ اسی طرح سے 2-3 دن گزر گئے، کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، نہ ہی کوئی بلی نظر آئی ہمیں، اور وہ بلی ہمیں چھت پر کہیں نظر نہیں آتی تھی، گھر کے کسی حصے میں نظر نہیں آتی تھی، صرف اس کمرے سے نکلتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شام کا وقت تھا تو میری بہن جو تھی وہ ابھی باہر صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے کہا کہ بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے، اندر آ جاؤ۔ برآمدے کے آگے ہم لوگوں نے پردے لگائے ہوئے تھے۔ پھر ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے وہ جو کمرہ جس کا ہم باہر سے دروازہ بند کرتے ہیں، جیسے اس کمرے کے دروازے کو 2 سے 3 بار کسی نے بالکل ہلکا سا ناک کیا ہو۔ امی نے بھی سنی یہ دستک۔ ہم نے امی سے یہ کہا کہ اب دیکھیں کہ ابھی بھی وہاں پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ امی نے کہا کہ تم لوگ ہٹو، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ ہم لوگوں نے امی سے بہت کہا کہ آپ دروازہ نہ کھولیں۔ امی نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے پورا دروازہ کھولا، اندر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ دروازے کے اوپر باقاعدہ دستک ہو رہی تھی۔ امی نے پھر دروازہ بند کر دیا لیکن کنڈی نہیں لگائی۔ ہم لوگ کچن میں آ گئے، کھانا وغیرہ بنانے لگ گئے۔ ادھر ہی ہم لوگ کچن میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے آواز آئی جس طرح سے کوئی بولتا ہے لیکن بڑی آہستہ سی اور باریک سی آواز میں کوئی باتیں کر رہا ہے۔ ہم لوگ جب چپ ہوئے تو ہمیں وہ بولنے کی آواز سنائی دی۔ ابھی ہم لوگ کچن میں ہی تھے، کچن سے اگر تھوڑا سا باہر نکلتے تھے تو وہ کمرہ نظر آتا تھا، کیونکہ کچن کے بعد وہ کمرہ آتا تھا، پھر آگے 2 کمرے آتے تھے۔ تھوڑا سا جھانک کر دیکھا، وہ منظر بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اسی کھڑکی میں جس طرح سے آدھی عورت کا دھڑ تھا وہ نظر آ رہا تھا، وہ ونڈو میں سے باقاعدہ نکلی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور وہ کالے رنگ کی بلی بالکل وہاں پر بیٹھی ہوئی ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، آنکھیں چمک رہی تھیں اس کی۔ یہ منظر اتنا ڈراؤنا تھا کہ ہم لوگ چیخیں مارنے لگے، امی بھی ڈر گئی، امی بھی چیخیں مارنے لگ گئی۔ ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے، محلے والے آس پاس کے لوگ آ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، اس کمرے میں ہم نے کوئی عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے، اس کا آدھا دھڑ ہے۔ تبھی وہاں پر محلے کے ایک شخص نے بتایا کہ یہ جو گھر نئے بنے ہیں یہاں پر آج سے 10 سال پہلے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے یہ پرائیویٹ ہاسپٹل جب ختم کیا تو اس مالک نے وہ ہاسپٹل ہٹا کر اس کو توڑ کر اس کی جگہ پر یہ گھر بنا دیے ہیں۔ ان گھروں میں کوئی رہ سکتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ والا گھر بھی بند پڑا ہے۔ یہاں پر بے تحاشا جنات اور آسیب ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہاں پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔
آپ لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پر یہ لوگ بھی رہ نہیں سکیں گے، لیکن ہمیں اس مالک کی طرف سے، جو اس گھر کا مالک ہے، اس نے بہت زیادہ تھریٹ کیا ہوا تھا کہ اگر میرے گھر کے بارے میں آپ لوگوں نے کسی کو کچھ کہا تو میں آپ لوگوں کے اگینسٹ کوئی قانونی کارروائی کروں گا۔ ہم لوگ اتنا خوفزدہ ہوئے کیونکہ آج ہم نے اسے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ جگہ اس لیے آسیب زدہ تھی، وہ کمرہ اس لیے آسیب زدہ تھا کہ وہاں پر واش روم ہوا کرتے تھے۔ جو ہاسپٹل تھا یہ اس کا واش روم والا حصہ تھا، وہ جو اس نے کمرہ بنا دیا تھا، تو وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے۔ وہ مخلوق اپنا آپ بار بار ظاہر کرتی تھی، کبھی بلی کے روپ میں، کبھی وہ عورت کے روپ میں، اور جو ہم لوگوں نے اس ونڈو میں وہ چیز دیکھی وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابو بھی آ گئے، ابو نے ان لوگوں سے بات کی، پراپرٹی ڈیلر سے بات کی، تو وہ اس بات پر ایگری نہیں تھا، وہ بات مانتا ہی نہیں تھا۔ ابو نے یہ کہا کہ ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا، ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہے۔ ہم لوگوں نے تقریباً 2-3 دن کے اندر اندر ایک اور گھر دیکھا، وہ گھر اس علاقے سے ہٹ کے تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ گھر اتنا ڈراؤنا تھا، اتنا بھیانک تھا، بالکل وہ گھر نیا بنا ہوا تھا، لیکن وہاں پر ایک عجیب سی وحشت تھی۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو وہاں سے عجیب سی اسمیل ہم لوگوں کو محسوس ہوتی تھی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس قسم کی اسمیل ہے، جیسے دوائیوں کی یا ان چیزوں کی، کیونکہ وہاں پر وہ ہاسپٹل رہا۔ پھر وہ 10 سال کے بعد جب وہ خالی ہوا، پھر انہوں نے وہاں پر نئے گھر بنا دیے اور وہ واش روم والی جگہ پر بھی کمرے بنا دیے۔ اس وجہ سے اس جگہ پر جنات تھے اور وہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا تھا۔ بہت زیادہ ہم لوگوں کا یہ خوفناک ایک ایکسپیرینس تھا اس گھر میں رہنے کا۔ تقریباً ہم لوگ اس گھر میں 20-25 دن رہے ہوں گے، لیکن وہ 20-25 دن کا جو پیریڈ تھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ سخت سردیوں کے موسم میں ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تھے، دسمبر میں ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تھے، اور دسمبر اینڈ میں ہی ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس کمرے سے باقاعدہ آہٹیں محسوس ہوتی تھی، باقاعدہ کسی کے ہونے کا احساس، اور وہ پرسرار بلی جو صرف اس کمرے سے ہی برآمد ہوتی تھی، نہ چھتوں پر نظر آتی تھی اور نہ ہی گھر کے باقی حصوں میں۔ اب وہ بھی وہی مخلوق تھی جو ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھی، وہ جو عورت جھانک کر دیکھ رہی تھی وہ بھی وہی مخلوق تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مریم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک خاتون جن کا نام سندس ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سندس کہتی ہیں میں میرپور خاص کی رہنے والی ہوں۔ 2010 کی بات ہے جب میری یونیورسٹی میں میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی، تو اس کے بعد میں بیوٹیشن کا کورس کرنے کے لیے اسلام آباد چلی گئی۔ 2 سال میں نے وہاں پر بیوٹیشن کا کورس کیا۔ اس کے بعد میں اپنے شہر میرپور واپس آ گئی۔ ابھی میں نے سٹارٹنگ میں اپنے گھر پر ہی اپنا بیوٹیشن کا جو میرا پارلر تھا، بیوٹی پارلر جو تھا، میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا۔ وہاں پر خواتین بھی آتی تھیں، لیکن وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ خواتین کی پرائیویسی کا مسئلہ تھا۔ گھر میں مرد حضرات ہوتے تھے تو وہ لوگ ایزی فیل نہیں کرتی تھیں۔ ہم لوگوں کے محلے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر 4-5 دکانیں بند تھیں، خالی پڑی ہوئی تھیں، ابھی وہ رینٹ پر نہیں تھیں۔ ابو کے وہ جاننے والے تھے، محلے دار تھے، ابو نے ان سے بات کی، انہوں نے ہمیں ایک شاپ دے دی۔ وہ جو شاپ تھی وہ کافی زیادہ بڑی تھی، اس کے ساتھ والی بھی شاپ ہم نے لے لی، اور اس کا ہم نے سیٹ اپ اس طرح سے کر لیا کہ ہم نے اس کی بیک سائڈ پر ایک واش روم ایریا بنا دیا اور ایک چینجنگ روم بنا دیا۔ ہم لوگوں کا وہاں پر بڑا اچھا کام سٹارٹ ہوا۔ میں نے اپنے لیے ایک ورکر بھی رکھ لی اور باہر ایک گارڈ بھی ہوتا تھا۔ 1 سال ہم لوگوں کا بہت اچھے سے گزرنے لگ گیا، کافی زیادہ کسٹمرز آتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری ایک کسٹمر آئی تھی، دوسرے سال کی بات ہے، تو وہ انہیں واش روم جانا تھا۔ جیسے وہ واش روم گئی، وہاں سے واپس آئیں تو آ کر یہ کہنے لگی کہ آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے یہاں پر، آپ نے واش روم ایریا میں بھی ایک عورت بٹھائی ہوئی ہے چیئر پر، بڑی اچھی عورت ہے، اس کو میں سامان پکڑا کر گئی تھی تو اس نے میرے اچھے سے سامان کی ٹیک کیئر کی ہے کہ اگر کوئی اوپر سے آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہ بنے، کوئی آپ کے سامان کو چھیڑے نہ۔ میں نے جب اس کی بات سنی میں بڑی سرپرائز ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو صرف یہ ایک ہی ورکر ہے جو یہاں پر میرے پاس ہے، یا باہر گارڈ ہے، میں نے اور کسی عورت کو بھی نہیں رکھا ہوا، اور واش روم سائڈ پر مجھے عورت کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اسی بلڈنگ کا حصہ ہے، تو الگ سے میں نے وہاں پر کیوں کسی کو رکھنا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا۔ اب یہی بات 2 سے 3 عورتوں نے مجھے پھر کی۔ میں کام میں اتنی بزی ہوتی تھی، کسٹمرز آئے ہوتے تھے، کام کر رہی ہوتی تھی، اور وہ مجھے یہ کہہ کے جاتے تھے کہ وہاں پر
ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، بلکہ ایک عورت کے ساتھ تو ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس نے بھی یہ کہا کہ میں بھی بچوں کے ساتھ مجھے اور کھیلنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن بچوں کی بات کر رہی ہے. اب وہاں پر میں نے اس چیز کو اوپن اس لیے نہیں ہونے دیا کہ میرے کسٹمرز آتے تھے، کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے یہاں پر. جب اس دن سارے کسٹمرز گئے تو کلوزنگ سے پہلے میں نے گارڈ کو بھی بلایا اور جو میری ورکر تھی اس سے بھی یہ بات ڈسکس کی کہ یہ کیا معاملات شروع ہو گئے، لوگوں کو کون اندر نظر آتا ہے. ہم لوگ جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی عورت ہوتی ہے، نہ کوئی بچہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. پھر کسٹمرز کو کون دکھائی دے رہا ہے؟ جو گارڈ تھا اس نے یہ کہا کہ میرے ماموں ہیں، وہ عملیات کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں صبح ان کو لے آؤں گا، ایک دفعہ وہ دیکھ لیں آ کے. ایسے ہی ہوا، صبح وہ جا کر اپنے ماموں کو لے آیا. جب وہ آئے انہوں نے آ کر اس جگہ کا وزٹ کیا، کافی دیر وہ وہاں پر پڑھائیاں کرتے رہے. 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اس جگہ پر جنات کا بسیر ہے. یہ جو جنات ہیں یہ جنات آپ کو نقصان نہیں دیں گے. یہاں پر ان کے بچے بھی ہیں، وہ جنی ہے ایک جو جہاں یہاں پر رہتی ہے، اور اسے یہ کہا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالے نا، میں ان کو نقصان نہیں دوں گی، میں کسی کو بھی نقصان نہیں دوں گی. میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر اسی طرح سے یہ مخلوق نظر آتی رہی تو ہو سکتا ہے کسی کو نقصان بھی دے دے یا کوئی ڈر بھی جائے، کیونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ آپ چاہ کر بھی ڈر ان سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ ڈریں. تو وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ نقصان دینے والے ہیں ہی نہیں، یہ اس جگہ پر اگر ہیں تو ان کی موجودگی سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ جنات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں جو بعض اوقات انسانوں کی مدد کر دیتے ہیں، کچھ غائبانہ طور پر ان کے کام کاج کر دیتے ہیں. میں نے جب ان سے یہ بات سنی کہ کوئی نقصان نہیں دے گی، میں چپ کر گئی، لیکن میرے دل دماغ میں خوف بیٹھ گیا. میں پارلر کے اس حصے کی طرف جاتی ہی نہیں تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا. کبھی کوئی کسٹمر آ جاتی تھی، اس طرف جانا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ جاتی تھی، اکیلی نہیں جاتی تھی. اس کے بعد اکثر وہاں سے کسی کے چیزیں چھیڑنے کی، کسی کے چلنے پھرنے کی آہٹ محسوس ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد وہاں پر اتنے کسٹمرز آنے لگے اور ان کا کام بھی بہت جلدی ہو جاتا تھا. پھر مجھے یہ لگنا کہ شاید وہ جو غیر مرئی مخلوق ہیں وہ میری مدد کرتے ہیں. کافی عرصہ میں نے وہاں پر پارلر چلایا، لیکن پھر اس کے بعد مجھے خوف سا میرے دل میں بیٹھ گیا. میں ایزی فیل نہیں کرتی تھی، میں لیٹ نائٹ وہاں پر کام نہیں کر سکتی تھی. جن دنوں میں عید ہوتی ہے یا شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں ان دنوں میں دیر تک پارلر پر رکنا پڑتا تھا اور مجھے خوف آتا تھا. 2 سے 3 بار میں نے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھے تھے جو اسی بیک سائڈ والی بلڈنگ پر ان کمرے میں مجھے دکھائی دیتے تھے. پھر میں بہت ڈر گئی اور میں نے وہ جگہ چھوڑ دی. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی dushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی سٹوری آن ایئر کروں گی اور ولاگ بھی پوسٹ کروں گی. نینا واچ آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. ان کا ناول چینل بھی ہے، اس کو بھی سپورٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.